شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اور ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی قرآن سے اور اپنے دین سے جڑے رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس کا شکر انسان جتنا ادا کرے کم ہے۔ قرآن کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک انسان بننا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بدولت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ زندگی گزارنے کے اپنے اپنے طریقے بیان کرتے ہیں۔ جو عقل پہ چلنے والے لوگ ہیں، عقل پرست ہیں، وہ اپنی عقل سے زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور جو باطل معبودان باطلہ کے پوجنے والے ہیں وہ ان کو جیسے انسانوں نے یا جیسے ان کے بڑے پیروکاروں نے بتا دیا اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ایک خالق کائنات نے بھی دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور ہر امت کے لیے اپنے زمانے کا نبی بھیجا۔ کبھی اس نے توریت بھیجی، تو کبھی زبور بھیجی، تو کبھی انجیل بھیجی، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک ہمیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک ہی انسان کو انسانیت کے معراج پر لے کے جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے انسان ہونے کے معراج پر کیسے پہنچے گا، انسانیت کی صفات کے اندر کمال کیسے پیدا ہوگا، یہ قرآن پاک انسان کو سکھاتا ہے۔ صرف اس کے اندر عبادات اور عقائد ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبادات کے ساتھ انسان کے معاملات کے اوپر بھی بالکل مکمل بحث کی گئی کہ انسان کاروبار کرے تو کیسا کرے۔ انسان کی معاشرت کے اوپر مکمل بحث کی گئی کہ انسان کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں انسان کو اختیار کرنا انسانیت کے لیے مناسب ہے، کون سی چیزوں کا اختیار کرنا اس کی معاشرت کے خلاف ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات کی بھی درس دیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو بااخلاق بناتی ہیں، کون سی چیزیں بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ایک مکمل نظام ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے اس قرآن کی شکل میں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اسی رمضان مبارک کے اندر، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطۂ حیات اس کائنات پر نازل کیا اور قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا۔ اور اس سے زیادہ بد نصیب شخص کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ ضابطے کو ہی نہ مانے اور اس کے خلاف اپنے ضابطوں کو ترجیح دے۔ انسان کی عقل چاہے جتنی ہی کامل کیوں نہ ہو، وہ بنانے والے کی عقل سے زیادہ کامل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے انسان جو گاڑی کا استعمال کرنے والا ہے، اور ایک ہے جو انسان گاڑی کو جس نے تخلیق کیا ہے، وجود دیا ہے۔ کون زیادہ گاڑی کو جاننے والا ہوگا، اس کو استعمال کرنے والا یا اس کو وجود میں دینے والا؟ لا محالہ جو اس کو وجود میں لانے والا ہے وہ اس کی ہر جز سے واقف ہے کہ اس کے اندر کون سا فنکشن میں نے کیوں لگایا ہے، کس لیے لگایا ہے، کیا کام کرتا ہے، کب کام کرے گا، کب نہیں کرے گا، کس طرح استعمال کرے گا اس گاڑی کو کوئی آدمی تو اس کی منزلیں طے ہو جائیں گی، کون کس طرح استعمال کے اندر غلطیاں کرے گا تو اس کی منزلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو خالق کائنات جو پورے عالم کا بنانے والا ہے، اس نے بھی ایسے ہی پورے عالم کو نہیں بنا کر چھوڑ دیا۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ وما کان ربک ھذا باطلا، اور کما قال کہ تمہارے رب نے یہ سارا کا سارا نظام کائنات بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اس کا بھی ایک جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اس نے بھی ایک وجہ سے، ایک چھوٹا سا انسان ایک سوئی پیدا کرتا ہے اور سوئی کو وجود میں لاتا ہے، تو سوئی کا مقصد بھی سینہ پرونا ہے۔ وہ کہتا ہے سوئی میں نے بلا وجہ نہیں بنائی۔ تو اگر انسان غور کرے تو یہ اتنا بڑا عالم جس کے اندر چاند بھی ہے، تو سورج بھی ہے، تو کائنات بھی ہے، پھر کہکشائیں بھی ہیں، پھر آج جتنا انسان کا مشاہدہ بڑھتا جا رہا ہے فلکیات کے اندر، اسٹرالوجی کے اندر انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے، پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، بلکہ چھوٹے کیا، ہم تو ذرے کے اوپر بھی ہمارا مصداق نہیں ہوتا۔ یہ زمین ہماری جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، کئی لاکھ، 3 لاکھ گنا چھوٹی ہے سورج سے، اور سورج اس نظام شمسی کا ایک ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر ایک قطرہ، اور ایک یہ نظام شمسی ہمارے عالم اور کائنات کا ایسا ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ۔ اس کے علاوہ سمندر تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے اندر جانتے کچھ نہیں ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ جس نے اتنا بڑا عالم پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات پیدا کی، اس کے اندر بیچ میں ایک انسان کو لا کے بسایا، تو اس نے بھی بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ پاک ہے تمہارے رب کی ذات، اتنی بلند و برتر اور بزرگی والی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بات اللہ کی خدائیت کے خلاف تھی کہ اگر وہ بیکار یہ چیزیں پیدا کر دیتا، انسان کی تخلیق بیکار تھی اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیتا۔ تو جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ جانماز بنائی ہے تو بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، ہم نے کپڑے بنائے ہیں تو اپنا جسم چھپانے کے لیے بنائے ہیں، ہم نے چشمہ بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس سے دیکھنا چاہتے ہیں، صاف نظر آ جائے، ہم نے گھر بنایا ہے تو ہم رہائش چاہتے ہیں، ہم نے کھانا بنایا ہے تو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خالق کائنات بھی اس کائنات کو بے غرض اور بلا وجہ نہیں پیدا کرتا، اور اس نے بھی اس کائنات کے بنانے کے اندر جس میں عظیم الشان معجزے ہمارے سامنے روز رونما ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مکمل قرآن میں کیا کہ ہم نے کائنات کو عجوبوں سے بھر کے رکھا ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، کیا یہ آسمان و زمین کی تخلیقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنے بڑے بڑے آسمان ہم نے ان کے اوپر قائم کر دیے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ انسان کا نظام کیسے چلتا ہے، آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں، کان کیسے سن رہے ہیں، انسان ایک چھوٹا سا اتنی سارے ہزاروں لاکھوں تاروں اور کمپیوٹر کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا روبوٹ بناتا ہے، وہ یوں کر کے ہاتھ ہلاتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا کمال ہے، اس نے ایک روبوٹ بنا دیا، یوں ہاتھ ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کتنا بڑا کمال ہے، اس کے اندر نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی بیٹری ہے، نہ اس کے اندر تار ہے، نہ کچھ ہے، مٹی کا بنا ہوا اور ایک انسان کی جسم کا بنا ہوا ہاتھ ہے۔ انسان جب چاہتا ہے انگلیاں جس انداز میں چاہتا ہے ہلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تو قوت لگاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو کھول دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے۔ انسان خود کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجوبہ ہے، نمونہ ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ انسان تو صرف کھانا کھا لیتا ہے، گلے میں اتار لیتا ہے، کون سی ذات ہے جو اس کے اندر سے کھانے کے اندر سے نجاست کو الگ کرتی ہے، پانی کو الگ کرتی ہے، پیٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ لے کے جاتی ہے، خون کی کمی خون پیدا کرتی ہے، جہاں پہ بلڈ سیل کی کمی ہوتی ہے وہ بلڈ سیل پیدا کرتی ہے، جسم کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کی انسان کی غذا کے اندر سے مواد نکال کر اس کو پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی انسان کے اندر عجوبے رکھتی ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے تو اگر نبی نہیں بھی ہوتے تو بھی پہنچ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی آدمی دنیا کے اندر ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں اس کو کوئی خدائی کتاب نہ پہنچی ہو، نہ قرآن اس تک پہنچا، نہ نبی اس تک پہنچا، تب بھی وہ توحید کا قائل ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تب بھی اللہ کی وحدانیت کو صرف اپنی عقل سے ذرا سے غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر چاند کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا ربی ھذا اکبر، پھر کہتے ہیں فلما افلت قال لا احب الافلین، ایسا کیسا خدا ہو سکتا ہے جو بیچارہ غروب ہو جائے؟ خدا کی ذات کیسے ایسا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک وقت میں چمکے دوسرے وقت میں اس کی بے نور ہو جائے؟ پھر دیکھا فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، پھر سورج نکلا تو دیکھا کہ ہاں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، ھذا اکبر، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب دیکھا کہ شام ہوئی تو بیچارہ سورج بھی اپنی تمام کی تمام توانائیوں اور روشنیوں اور اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ بیچارہ غروب ہو گیا ایک سمندر میں جا کے، فرمایا کہ جو تو میرا رب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو غروب ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں گے تو ہم اپنی زندگی کو صحیح اور ایک درست ٹریک پر ڈالیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، دنیا میں جو ہر وقت ایک میلہ لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی کی 70 سال کی زندگی ہے، کسی کی 60 سال کی زندگی ہے، کسی کی 50 سال کی زندگی ہے، لیکن من حیث المجموع دیکھا جائے تو ہر وقت انسان ایک راستے سے ایسا لگ رہا ہے دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دروازے سے دنیا سے نکل رہے ہیں۔ ایک امتحان ہال ہے کہ جس کے اندر ایک طرف سے جو ہے اسٹوڈنٹس آتے جا رہے ہیں، اپنا اپنا پرچہ حل کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کو باہر نکالا جاتا جا رہا ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ، ایک امتحان کی جگہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہاں پر کون ہمارے حکموں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے اور کون ہمارے حکموں کی خلاف ورزی کر کے اپنی زندگی کو گندہ کرتا ہے۔
اور جو ہمارے احکام پر ہمارے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے میں نے آگے نعمتیں انعامات کی ایک ایسی نا ختم ہونے والی تیار کی رکھی ہیں کہ انسان کے وہم اور سوچ سے ماوراء ہیں، بالاتر ہیں۔ اور جو آدمی یہاں پر آئے اور انبیاء کی اور رسولوں کی اور میرے بتائے ہوئے احکامات کی، میری کتاب جو میں نے جو ایک نظام ضابطۂ حیات دیا تھا اس کی نافرمانی کر کے چلے جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ایک بڑا دردناک سلسلہ عذاب و حساب کا ہم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی بدولت، اس رمضان مبارک کی بدولت اپنا تعلق اس قرآن سے پختہ کریں، مزید بہتر کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کام پر کرنے کی ہمت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے اندر شیطان کو قید فرما دیتے ہیں تاکہ انسان کو جو گناہ پر لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک شیطانیت ہوتی ہے اور ایک انسان کی اپنی نفسانیت ہوتی ہے۔ خود بھی تو انسان گناہوں کی طرف جانے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک دروازہ تو بند ہی کر دیا کہ شیطانیت کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب جو تم گناہ کرو گے وہ اپنی طرف سے کرو گے، نفسانیت کی طرف سے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہر وقت کہتے ہو کہ یہ شیطان نے مجھ سے برا کام کرا ہے، بہت سارے کام شیطان نہیں کراتا، ایک شیطان تمہارے اندر، تمہاری نفسانیت کے اندر ہی بھرا پڑا ہے جو تم سے ہر وقت گناہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ انسان کا نفس بھی بہت ساری برائیوں کی طرف انسان کو حکم دیتا ہے، اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو رمضان کے اندر گویا کہ پہلے رمضان کے علاوہ تھا تو دو طاقتیں اس کو برائی کی طرف لے جانے والی تھی، اب رمضان آ گیا تو اللہ نے ایک طاقت کو تو روک دیا کہ یہ تمہیں برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، اب تمہارا کام ہے، تمہارا نفس ہے، تم جانو، تمہارا نفس جانے، تم اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اگر برائیوں کی طرف جاؤ گے تو جاؤ گے، شیطان تمہیں آگے پریشان نہیں کرے گا، وہ لے کے نہیں جائے گا۔ اب اس سے ہمارا اپنا بھی جو ہے تقویٰ اور ہمارے اپنی طہارت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کتنا نیک ہیں، اور ہم غیر رمضان کے اندر جو کہتے ہیں کہ یار میں تو فلاں برے کام نہیں کرتا، بس شیطان نے مجھ سے کروا دیا۔ اس سے ہمیں رمضان میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں بھی اگر ہم ان برائیوں میں پڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ کام ہم سے شیطان نہیں کرا رہا تھا، یہ کام ہم خود اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ شیطان تو خالی ایسا ہے کہ راستہ دکھانے والا، جس طرح انبیاء راستہ دکھاتے ہیں نا، انسان کا ہدایت پہ چلنا اس کے اپنے اختیار اور اپنے قدرت سے ہے، نبی کسی کو کھینچ کر اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتے، اسی طرح شیطان کسی کو گلے سے پکڑ کر کھینچ کے برائی کی طرف لے کے نہیں جاتے۔ جس طرح نبی راہ ہدایت دکھاتے ہیں، اسی طرح شیطان انسان کو راہ معصیت دکھاتا ہے، گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے، چلتا انسان خود اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔